بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کو سیکھنا اور اسے دوسروں کو سکھانا اس سبجیکٹ کا کیا مقصد ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ حدیث البخاری اور مسلم شریف میں ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم بہتر سے بہترین کا سفر طے کر سکیں، اور اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس میں یہ دو چیزیں پائی جائیں، کہ وہ قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن سیکھنے کے اور سکھانے کے جو مراحل ہیں ان میں بنیادی کیا چیزیں ہیں۔ پہلا جو مرحلہ ہے اس میں ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھیں۔ تجوید سے مراد قرآن کے ہر حرف کو کیسے ادا کیا جائے، قرآن کی تلاوت کیسے کی جائے، وقف کیسے کیا جائے، وقف کے بعد کیسے پڑھا جائے، آیت کا اختتام کیسے کیا جائے، ایک ایک حرف اور اس میں جتنی بھی حرکات ہیں، زبر زیر پیش، ان کی ادائیگی کیسے کی جائے۔ تو تجوید ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اس کے بنیادی اصول کیا ہیں، قرآن کو کیسے پڑھا جائے کہ اس کے مفہوم جو ہیں وہ تبدیل نہ ہوں۔ کتابوں میں بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں کہ اگر کسی حرف، کسی لفظ کو صحیح طرح سے ادا نہ کیا جائے تو ان کے مطالب جو ہیں، ان کے جو مفہوم ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری پہلی کوشش یہ ہے کہ ہم جب قرآن پڑھیں تو اس کو اپنی آواز سے سنواریں، آراستہ کریں، خوبصورتی پیدا کریں اور اصول و قوانین کے مطابق پڑھیں۔ جی، پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے مطلب کو سمجھا جائے، اس کے مفہوم کو سمجھا جائے، سیاق و سباق کو سمجھا جائے کہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو ہم اس میں سمجھیں کہ قرآن کی آیت جو میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اس کا مطلب کیا ہے،
اس میں قرآن مجھے کیا حکم دیتا ہے، کس چیز سے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور پھر جب ہم صحیح پڑھ لیتے ہیں، جب ہم صحیح سمجھ لیتے ہیں، تو پھر عمل کا وقت آ جاتا ہے۔ تو آسانی کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک آیت قرآن کی پڑھیں تو اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں، اس کی تلاوت اپنی جتنی بھی کوشش ہو سکے خوبصورتی کے ساتھ، قوانین و ضوابط کے ساتھ تلاوت کریں۔ وہ تلاوت آپ نے کر لی، پھر آپ اس کو سمجھیں، جو بھی آپ کی زبان ہے سمجھنے کی کوشش کریں۔ سمجھ بھی آ گئی اس آیت مبارکہ کی، جب سمجھ گئے تو پھر اس پہ عمل بھی کریں۔ یہی رستہ ہے قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کا۔ اسی سلسلہ میں نے کوشش کی ہے کہ قرآن کی بنیادی تلاوت کے لیے جو اصول و ضوابط ہیں ان کے لیے اسی یوٹیوب چینل میں ایک پلے لسٹ آپ کو مل سکتی ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ پھر پارہ نمبر 30 میں جتنی بھی صورتیں ہیں ان کی تلاوت اپلوڈ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ابھی دوسرے مرحلے میں آنے کی، کہ قرآن کو صحیح پڑھنے کے بعد سمجھا جائے، اور سمجھتے ہی ہمیں عمل کی دعا بھی کرنی چاہیے اور عمل کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔